السلام علیکم میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ہیکرز کے بارے میں ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں ہیکر کیا ہے۔ ہیکر ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو کسی تکنیکی مسئلے پر قابو پانے کے لیے کمپیوٹر، نیٹ ورکنگ یا دیگر مہارتوں کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اصطلاح کسی ایسے شخص کا بھی حوالہ دے سکتی ہے جو جرائم کرنے کے لیے سسٹمز اور نیٹ ورکس تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا۔ ایک ہیکر، مثال کے طور پر، شناخت کی چوری کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے معلومات چوری کر سکتا ہے یا کسی نظام کو تباہ کر سکتا ہے اور اکثر تاوان وصول کرنے کے لیے اسے یرغمال بنا سکتا ہے۔ ہیکر کی اصطلاح تاریخی طور پر ایک تفرقہ انگیز رہی ہے۔ بعض اوقات اسے ان افراد کے لیے تعریف کی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو تکنیکی مسائل کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر میں اعلیٰ مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تاہم، یہ اصطلاح عام طور پر ان افراد پر بھی لاگو ہوتی ہے جو اس ہنر کو غیر قانونی یا غیر اخلاقی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہیکر کو پہلی بار 1960 کی دہائی میں ایک پروگرامر کسی فرد کی وضاحت کے لیے استعمال کیا گیا تھا جو کمپیوٹر کی انتہائی محدود صلاحیتوں کے دور میں کمپیوٹر کوڈ کی کارکردگی کو اس طرح بڑھا سکتا ہے جس سے کسی پروگرام سے مشینی کوڈ کی اضافی ہدایات کو ہٹایا یا ہیک کیا جائے۔ کمپیوٹرز، نیٹ ورکنگ، پروگرامنگ اور ہارڈ ویئر کی اعلیٰ سمجھ رکھنے والے کسی شخص کا حوالہ دینے کے لیے یہ سالوں میں تیار ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں ہیکنگ کیسے کام کرتی ہے۔ ہیکرز سائبر سیکیورٹی ڈیفنس کا فائدہ اٹھانے کے لیے تکنیکی مہارتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایتھیکل ہیکرز سائبر سیکیورٹی کی کمزوریوں کی جانچ کرتے ہیں اور ہیکنگ کو بطور پیشہ اختیار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، پینیٹریشن ٹیسٹر ایک شوق کے طور پر۔ آخری مقصد اکثر کمپیوٹرز، نیٹ ورکس، کمپیوٹنگ سسٹمز، موبائل ڈیوائسز یا انٹرنیٹ آف چیزوں کے نظام تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے پیشہ ور ہیکرز اپنی صلاحیتوں کو انٹرپرائز سسٹم میں حفاظتی سوراخوں کا تعین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر مشورہ دیتے ہیں کہ کمپنیوں کو اپنے حفاظتی دفاع کو کہاں بڑھانا چاہیے تاکہ دھمکی دینے والے عناصر کو دور رکھا جا سکے۔ نتائج نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بدنیتی پر مبنی ہیکر لاگ ان کی اسناد، مالی معلومات اور دیگر قسم کی حساس معلومات چرا سکتے ہیں۔ بہت سے ہیکرز کا مقصد تکنیکی یا سماجی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دفاع کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ تکنیکی کمزوریوں میں سافٹ ویئر یا دیگر استحصالی کمزور مقامات کی کمزوریاں شامل ہو سکتی ہیں۔ سماجی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہیکرز جھوٹے ڈھونگ کے ذریعے سماجی نتائج میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے کہ مالی الاغ ان معلومات حاصل کرنے کے لیے ساتھی کارکن یا دوسرے فرد کی نقالی کرنا۔ ہیکرز خطرناک میل ویئر انسٹال کرنے، ڈیٹا چوری کرنے یا تباہ کرنے، یا کسی تنظیم کی خدمات میں خلل ڈالنے کے لیے بھی اپنی تکنیکی مہارت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کے ہیکرز ہیکنگ کی معلومات اور ٹریڈ کرافٹ کے تبادلے کے لیے فورمز میں شرکت کرتے ہیں۔ ہیکر کے بہت سے فورمز ہیں جہاں اخلاقی ہیکر ہیکنگ کے بارے میں بحث کر سکتے ہیں یا سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ہیکر فورمز ہیکنگ پر مرحلہ وار ہدایات کے ساتھ تکنیکی رہنمائی پیش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، دھمکی آمیز اداکاروں یا مجرمانہ ہیکرز کو پیش کرنے والے فورمز اور مارکیٹ پلیس اکثر ڈارک ویب پر ہوسٹ کیے جاتے ہیں اور غیر قانونی ہیکنگ سروسز کی پیشکش، تجارت اور درخواست کرنے کے لیے ایک آؤٹ لیٹ فراہم کرتے ہیں۔ مجرمانہ ہیکرز، جن میں بعض اوقات تکنیکی مہارتوں کی کمی ہوتی ہے، کارپوریٹ نیٹ ورکس میں داخل ہونے کے لیے اکثر اسکرپٹس اور دیگر خاص طور پر ڈیزائن کردہ سافٹ ویئر پروگرام استعمال کرتے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر ٹارگٹ سسٹم کے کام کے بارے میں انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے نیٹ ورک ڈیٹا میں ہیرا پھیری کر سکتا ہے۔ یہ اسکرپٹ انٹرنیٹ پر ہر کسی کے لیے، عام طور پر انٹری لیول کے ہیکرز کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ محدود مہارتوں کے حامل ہیکرز کو بعض اوقات اسکرپٹ کنڈیز کہا جاتا ہے، جو ان کی بدنیتی پر مبنی اسکرپٹ استعمال کرنے کی ضرورت اور اپنا کوڈ بنانے میں ان کی نااہلی کا حوالہ دیتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے نقصان دہ ہیکرز ان اسکرپٹس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور پھر نئے طریقے تیار کرنے کے لیے ان میں ترمیم کر سکتے ہیں۔
یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہیکنگ کی عام تکنیکیں کیا ہیں۔ اگرچہ ان تکنیکوں کی تکنیکی بنیاد سائبر سیکیورٹی میں ہونے والی پیش رفت کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل تیار ہو رہی ہے، ہیکنگ کی درج ذیل عام تکنیکیں مستقل ہے۔ فشنگ مجرمانہ ہیکر ایک جعلی ای میل بناتا ہے جو بظاہر کسی جائز تنظیم سے آتا ہے اور صارف کو اسے کھولنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد صارفین کو ان کے لاگ، ان کی اسناد داخل کرنے اور دیگر ذاتی معلومات جیسے کہ تاریخ پیدائش، سوشل سیکیورٹی نمبر، کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات ظاہر کرنے کے لیے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وائرس اور بدنیتی پر مبنی کوڈ۔ ایک ہیکر ویب سائٹ کی فائلوں میں کیڑے اور ٹروجن ہارس سمیت بدنیتی پر مبنی کوڈ داخل کرتا ہے، اکثر صارف کی آن لائن سرگرمی کو ٹریک کرنے والی کوکیز کو چرانے کے ارادے سے۔ یوزر انٹرفیس (UI) کا ازالہ۔ یہ تکنیک، جسے کلک جیکنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک مستند ویب پیج کے اوپر ایک جعلی UI اور لنک بناتا ہے اور صارف کو اس لنک پر کلک کرنے کی چال چلاتا ہے۔ دھمکی آمیز اداکار پھر صارف کے کمپیوٹر تک ان کے علم کے بغیر رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ڈوس اور ڈیڈاس۔ یہ تکنیکیں صارفین کے لیے اپنے کمپیوٹر سسٹمز، نیٹ ورکس، سروسز یا دیگر انفارمیشن ٹیکنالوجی وسائل تک رسائی کو ناممکن بنا دیتی ہیں۔ عام طور پر، ایک مجرمانہ ہیکر ٹریفک کے عام بہاؤ میں خلل ڈال کر ویب سرورز، سسٹمز اور نیٹ ورکس کو کریش کرنے کے لیے اس تکنیک کا استعمال کرتا ہے۔ ڈومین نیم سسٹم (DNS) کیش پوائزننگ۔ یہ تکنیک، جسے DNS سپوفنگ بھی کہا جاتا ہے، انٹرنیٹ ٹریفک کو جعلی سرورز کی طرف موڑ کر DNS کلائنٹس اور ویب سرورز کا استحصال کرتی ہے۔ اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج (SQL) انجیکشن۔ یہ تکنیک غیر مجاز وسائل اور ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ویب فارم انپٹ باکس میں SQL کوڈ کا اضافہ کرتی ہے۔ انجیکشن کی لاگنگ پروگرام کو صارف کے سسٹم میں میل ویئر کے طور پر داخل کیا جاتا ہے تاکہ صارف کے ہر ایک کی اسٹروک کی نگرانی اور اسے ریکارڈ کیا جا سکے۔ یہ دھمکی دینے والے اداکار کو ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات، لاگ، ان کی اسناد اور حساس انٹرپرائز ڈیٹا چوری کرنے کے قابل بناتا ہے۔ حملہ۔ یہ حملے عام طور پر صارف نام اور پاس ورڈ کے مختلف امتزاج کا اندازہ لگانے کے لیے خودکار ٹولز کا استعمال کرتے ہیں جب تک کہ وہ صحیح امتزاج تلاش نہ کر لے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔